جنرل ضیاء الحق کے اقتدار کا سورج سوا نیزے پر تھا۔ جنرل اختر عبد الرحمن ISI کے سربراہ تھے اور 1985 کے غیر جماعتی انتخابات سے پہلے بلدیاتی انتخابات کے ذریعے بدترین آمریت کے چہرے پر جمہوریت کی ملمہ کاری کی جا رہی تھی۔ راولپنڈی میونسپل کارپوریشن سے کونسلر کی نشست پر الیکشن لڑنے کے خواہش مند ایک امیدوار کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تو اس نے ISI کے ڈپٹی ڈائریکٹر کرنل سید ارشاد ترمذی سے رابطہ کیا۔ یہ وہی ارشاد ترمذی ہیں جو پروفائل آف انٹیلیجنس نامی کتاب کے مصنف ہیں۔ کرنل ارشاد ترمذی نے اس امیدوار کو DG ISI جنرل اختر عبد الرحمن سے ملوایا۔ انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے بات کرنے کا وعدہ کیا اور پھر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کی اجازت سے مقررہ تاریخ گزر جانے کے باوجود اس امیدوار کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ اس امیدوار کا نام شیخ رشید ہے جو ہر سیاستدان کو GHQ کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار قرار دیتے ہیں۔ ترازو کے نئے سلسلے کتاب کہانی کی پہلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیخ رشید نے حال ہی میں شائع ہونے والی خود نوشت لال حویلی سے اقوام متحدہ تک میں اور کیا کچھ بیان کیا ہے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ شیخ رشید احمد کو پیدائشی سیاستدان کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ انہوں نے جنرل ایوب خان کے زمانے میں اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کی۔ بقول ان کے وہ مادر ملت فاطمہ جناح کے جلسوں میں دریاں بچھاتے رہے اور کرائے پر سائیکل لے کر اس پر فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹین لٹکائے پھرتے رہے۔ ایک بار جنرل ایوب خان کے کیمپ میں کھانا تقسیم ہو رہا تھا تو شیخ رشید بھی چاول لینے کے لیے پہنچ گئے۔ نشاط سینما میں چاول کی دیگ بانٹ رہے شیخ مسعود صادق نے کھانا دینے کے بجائے زناٹے دار تھپڑ دے مارا کیونکہ شیخ رشید کے سینے پر محترمہ فاطمہ جناح کا بیج آویزاں تھا۔ اسکول کے زمانے میں ہی پہلی بار شیخ رشید گرفتار ہوئے۔ راولپنڈی کے پولی ٹیکنیکل کالج میں داخلے کے بعد زندگی کا پہلا الیکشن لڑا اور کالج کے نائب صدر منتخب ہو گئے۔ بعد ازاں گورڈن کالج میں داخلہ لیا تو طلبہ سیاست کا سلسلہ جاری رہا۔ کالج کی صدارت کا مقابلہ پرویز رشید سے جیتا۔ پرویز رشید نے ہارنے کے بعد شیخ رشید کو مبارکباد دی اور کھانا کھلایا۔ شیخ رشید احمد لکھتے ہیں کہ اتنے اچھے دل کا خوبصورت سیاسی حریف مجھے پھر ساری زندگی نہیں ملا۔ جنرل ایوب خان کو طلبہ تحریک کے نتیجے میں جانا پڑا تو جنرل یحییٰ خان کی شکل میں ایک تازہ دم ڈکٹیٹر نے اقتدار سنبھال لیا۔ شیخ رشید کا دعویٰ ہے کہ مارشل لا کے خلاف ہڑتال کا اعلان کیا گیا مگر راجہ انور کے عدم تعاون کے باعث ہڑتال ناکام ہو گئی اور انہیں 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ رشید احمد اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ چارج شیٹ دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ اس موقع کے سلطانی گواہ راجہ انور تھے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ راجہ انور جو ہمارا ساتھی تھا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ صبح ملٹری کورٹ میں پیش ہوئے تو راجہ انور نے ہم سے آنکھ ہی نہ ملائی اور عدالت کے سامنے حلف اٹھا کر تینوں کے خلاف شہادت گزاری۔ کرنل صاحب نے ہمیں 1 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ تینوں گردن لٹکائے باہر آ رہے تھے کہ میں نے کہا تھینک یو کرنل۔ کرنل سیخ پا ہو گئے اور مجھے واپس بلایا اور کہا کہ 3 مہینے سزا میں اضافہ کر رہا ہوں۔ عدالت سے باہر آتے ہوئے میرے منہ سے بے اختیار نکلا اللہ مالک ہے۔ کرنل صاحب پر یہ بھی گراں گزرا۔ میرے بھائی شیخ رفیق عدالت میں موجود تھے۔ انہوں نے کرنل سے معذرت خانہ انداز اختیار کیا جو مجھے ذرا اچھا نہ لگا اور کرنل نے میری سزا دوبارہ 1 سال کی رہنے دی۔ جنرل یحییٰ خان بھی سکوت ڈھاکہ کے بعد اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو سونپ کر رخصت ہو گئے۔ شیخ رشید اب بھی گورڈن کالج کے طالب علم رہنما تھے۔ 4 جولائی کو امریکی یوم آزادی کے موقع پر انہیں سفارت خانے نے مدعو کیا۔ شیخ رشید لکھتے ہیں کہ ان کے پاس فلپس کی سائیکل تھی۔ تیزی سے پیڈل مارتے ہوئے امریکن ایمبیسی پہنچ گئے۔ سیکیورٹی پر تعینات خفیہ ادارے کے افسر نے روک کر پوچھا کیسے آئے ہو؟
شیخ رشید نے کہا انہیں دعوت نامہ دے کر بلوایا گیا ہے۔ خفیہ ادارے کے افسر نے اپنے پاس دستیاب فہرست دیکھی تو اس میں نام موجود تھا۔ اس نے کہا یہاں کوئی سائیکل سٹینڈ نہیں ہے، آپ سائیکل میرے سادہ کپڑے والے آدمی کو دے دیں، واپسی پر لے لینا۔ شیخ رشید اندر داخل ہوئے تو ایک جانب ولی خان، مولانا شاہ احمد نورانی اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ موجود تھے اور دوسری طرف وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو۔ بھٹو شیخ رشید کو دیکھتے ہی پکارے، قومی بدماش۔ شیخ رشید کا دعویٰ ہے کہ اس تقریب کے دوران ذوالفقار علی بھٹو نے کئی بار انہیں قومی بدماش کہہ کر پکارا۔ بھٹو میرے قریب آ کر کہنے لگے اس دن لیاقت باغ میں نے تمہیں بچایا ورنہ لوگ تمہارا کیما بنا دیتے۔ پھر ایک دم بولے تم کیا سمجھتے ہو کہ ایوب خان کو تم نے اتارا ہے یا بھٹو نے اتارا ہے؟ نہیں، کان کھول کر سن لو، ایوب خان کو گوہر ایوب اور اختر ایوب یعنی جنرل ایوب کے بیٹوں نے اتارا ہے۔ ساتھ ہی شیخ رشید سے پوچھا کیا تم نے BA کر لیا ہے؟ شیخ رشید نے کہا نہیں، ابھی نہیں۔ بھٹو نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو کہا قومی بدماش کو گولڈن کالج سے نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ شیخ رشید جنہیں ذوالفقار علی بھٹو نے قومی بدماش کہہ کر پکارا، گھر میں انہیں پیار سے انڈا اور بابو بلایا جاتا تھا۔ DGSI جنرل اختر عبد الرحمان نے انہیں رومیل آف پالیٹکس کا لقب دیا۔ شیخ رشید نے جنوری 1977 میں ایئر مارشل اصغر خان کی تحریک استقلال میں شامل ہو کر اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ بقول ان کے شمولیت کے وقت صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا گیا، مگر 9 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے باوجود انہیں تحریک استقلال نے ٹکٹ نہ دیا تو شیخ رشید آبدیدہ ہو گئے اور گجرات جا کر چودھری ظہور الہی کی انتخابی مہم چلانے لگے۔ اس انتخابی مہم کے دوران ان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہوا تو ایک بار پھر جیل کی ہوا کھانا پڑی۔ شیخ رشید نے لکھا ہے کہ چودھری ظہور الہی نے ان کی بہت مدد کی، انہوں نے 32 بور پستول کا لائسنس بنوا کر دیا، گھر پر فون بھی لگوا کر دیا جس کا بل وہ خود ادا کیا کرتے تھے۔ بلدیاتی الیکشن کے دوران ان کے کونسلر بننے کی رودات تو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ جنرل اختر عبد الرحمان نے شیخ رشید کو جنرل ضیاء سے ملوایا اور شیخ رشید ہاتھ ملاتے ہوئے تعارف کروانے لگے تو جنرل ضیاء الحق نے کہا نو نیڈ آف انٹروڈکشن۔ شیخ رشید کے مطابق ان کی جنرل ضیاء الحق سے آخری ملاقات ان کی وفات سے 3 دن پہلے یعنی 14 اگست کو ہوئی تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ جنرل ضیاء الحق الیکشن نہیں کروائیں گے۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کا اعلان ہوا تو شیخ رشید کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے راولپنڈی سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 38 سے بطور امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروانے پہنچے۔ شیخ رشید اپنی یادداشتوں پر مبنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے تھے تو فیس جمع کروانے کے لیے 5000 روپے نہیں تھے، انہوں نے چندہ کر کے یہ پیسے پورے کیے۔ عدالت میں موجود ایک وکیل نے 700 یا 800 روپے اپنی جیب سے ادھار دیے، تب جا کر پیسے پورے ہوئے۔ شیخ رشید احمد تب گلمرگ کے نام سے کمپنی بنا کر ریشم کا کاروبار شروع کر چکے تھے، مگر ان کے پاس فیس جمع کروانے کے لیے 5000 روپے نہیں تھے۔ لیکن آج شیخ رشید احمد ارب پتی ہیں۔ الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی کے ساتھ انہوں نے اثاثہ جات کی جو فہرست جمع کروائی اس کا کم از کم تخمینہ 2 ارب روپے بنتا ہے۔ ان کے پرتعیش فارم ہاؤس کے چرچے زبان زدے عام ہیں۔ 1985 کے عام انتخابات سے متعلق وہ خود لکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ انتخابی مہم کے دوران یہ کہتے رہے کہ وہ جنرل ضیاء الحق کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں تو دوسری طرف DGSI جنرل اختر عبد الرحمان کے ذریعے ضیاء الحق کو رام کر کے دباؤ کم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ضیاء کے دوسرے بلدیاتی انتخابات کے دوران شیخ رشید نے راولپنڈی کا میئر بننے کے لیے محمد خان جنیجو سے منظوری لے لی، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف نے میئر نہ بننے دیا۔ 1988 کے انتخابات میں شیخ رشید جنرل ریٹائرڈ ٹکا خان کو شکست دے کر نواز شریف کے حلقہ ارادت میں پہنچے تو آخری سانس تک نواز شریف کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ شیخ رشید اپنی خود نوشت لال حویلی سے اقوام متحدہ تک میں لکھتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اپنا ذہن بنا چکے تھے
اور کور کمانڈروں کے اجلاس میں بے نظیر حکومت کے خاتمے کی اکثریتی منظوری ہو چکی تھی۔ شیخ رشید جو GHQ کے بزوم خود ترجمان سمجھے جاتے ہیں، ان کی کتاب کے کئی جملے جرنیلوں کے خلاف چارج شیٹ بن سکتے ہیں۔ وہ اپنی اس کتاب میں اعتراف کرتے ہیں کہ یوں تو کوئی بھی آرمی چیف سیاست سے دور نہیں رہا، مگر جنرل اسلم بیگ اور جنرل آصف نواز دونوں ہی اقتدار پر قبضہ کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ شیخ رشید جو کسی بھی سیاستدان کی جرنیلوں پر تنقید سے بھڑک اٹھتے ہیں اور ISPR سے پہلے اس تنقید کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مسلم لیگ لاہور کے دفتر میں گفتگو کرتے ہوئے حاضر سروس آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کو فوجی پنڈت کہہ دیا تھا، تو اس معاملے کو بہت اچھالا گیا اور بقول ان کے اگر چودھری شجاعت ساتھ نہ دیتے تو بات استعفے تک آ چکی تھی۔ شیخ رشید نے اپنی اس سوانح حیات میں یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ جب وہ وفاقی وزیر تھے تو نہ صرف ان کے کمرے سے بگنگ ڈیوائس برآمد ہوئے بلکہ نواز شریف کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کیے جاتے تھے۔ جنرل اسلم بیگ نے اپنی گاڑی میں سیٹ کے آگے ایک خودکار رائفل فٹ کر رکھی تھی جو ان کے ADC اور ان کی اپنی نشست کے درمیان تھی اور آگے پیچھے ہو سکتی تھی۔ شیخ رشید نے جنرل آصف نواز کے وزیر اعظم سے متعلق بے رخی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک دن جب سرکاری عشائیہ میں وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر سعید نے آصف نواز سے کہا کہ کل آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات کا ٹائم 11:30 بجے کا ہے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ وزیر اعظم سے کہو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے پرسوں ٹائم مانگا تھا تو ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اس ٹیبل پر اور بھی ہائی رینکنگ آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ رشید جو ان دنوں نواز شریف کو غدار، مودی کا یار اور نہ جانے کیا کچھ کہتے رہتے ہیں اور ان کے مزاحمتی بیانیے کے شدید ناقد ہیں، اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب میں وہ نہ صرف نواز شریف کے موقف کی تائید کرتے ہیں بلکہ جا بجا ان کی تعریف و توصیف بھی کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کتاب کے صفحہ نمبر 168 پر لکھتے ہیں کہ نواز شریف کو اپنے تینوں ادوار میں تینوں آرمی چیف کا وہ تعاون حاصل نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے صفحہ نمبر 163 پر انہوں نے لکھا ہے کہ نواز شریف پرخلوص اور ٹھنڈی سوچ اور دوسروں کا احترام کرنے والے انسان ہیں۔ اگلے صفحے پر یہ جملہ قابل غور ہے کہ نواز شریف اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران کچھ کر گزرنا چاہتا تھا، وہ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنا چاہتا تھا، لیکن 2/3 اکثریت بھی اسے اقتدار سے ہٹانے کا باعث بنی۔ آگے چل کر صفحہ نمبر 170 پر شیخ رشید لکھتے ہیں نواز شریف جمہوریت کی کارفرمائی، قومی خود انحصاری اور آمد الناس کے علمبردار تھے۔ صفحہ نمبر 171 پر بیان کیا گیا ہے کہ نواز شریف ایک بہت ہی شریف انسان ہے جو منہ بھر کر کسی کو بھی انکار نہیں کر سکتا۔ شیخ رشید کے مطابق جب صدر غلام اسحاق خان نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی اور فوج آ گئی تو نواز شریف کا صبر و سکون دیدنی تھا۔ لال حویلی سے اقوام متحدہ تک کے صفحہ نمبر 176 پر وہ لکھتے ہیں کہ ان کے حوصلے بلند تھے۔ نواز شریف کا پراعتماد اور نورانی چہرہ مجھے اس روز جیسا نظر آیا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ نفل پہ نفل پڑھتے جا رہے تھے۔ ایسا اعتماد میں نے بہت کم لیڈروں میں دیکھا ہے۔ ویسے بھی میں نے نواز شریف کو سخت پریشان کن حالات میں پریشانی سے گھبراتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ شیخ رشید جو نواز شریف کے گن گایا کرتے تھے اور اپنی اس کتاب میں بھی انہوں نے نواز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے۔ جب مسلم لیگ نون پر برا وقت آیا تو انہوں نے نئے حکمرانوں سے ساز باز شروع کر دی۔ مسلم لیگ نون نے ان کی وفاداری کو مشکوک جانتے ہوئے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے 2002 کے الیکشن میں آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لیا اور انتخابی مہم میں کہتے رہے کہ یہ دونوں نشستیں جیت کر نواز شریف کے قدموں میں ڈال دوں گا، مگر کامیابی کے بعد انہیں جنرل پرویز مشرف کی صورت میں ایک نیا قائد میسر آیا تو قومی اسمبلی کی دونوں نشستوں سمیت اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ شیخ رشید ظفر اللہ جمالی کی حکومت میں کہنے کو تو وزیر اطلاعات تھے، مگر ان کا پرویز مشرف سے بہت قریبی تعلق تھا۔
وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف اور میں دونوں شام کو اکٹھے سگار پیتے اور یہ بات ایجنسیوں کو پسند نہیں تھی۔ ایک دن ایک بڑے ادارے کے سربراہ نے کہا، ڈونٹ بی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ۔ شیخ رشید کا خیال ہے کہ ظفر اللہ جمالی کو امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمزفیلڈ سے تنہائی میں ملاقات کرنے پر فارغ کیا گیا۔ شیخ رشید اپنی کتاب لال حویلی سے اقوام متحدہ تک میں لکھتے ہیں کہ تقریباً 30-40 منٹ رمزفیلڈ اور جمالی کی 1-to-1 ملاقات ہوئی اور ہم باہر بیٹھے رہے۔ DGI جنرل احسان کا فون آیا کہ شیخ رشید آپ کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں میٹنگ کے باہر بیٹھا ہوں۔ 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ جنرل پرویز مشرف کا بھی فون آ گیا۔ پرویز مشرف نے کہا، شیخو کدھر ہو؟ رمزفیلڈ کے ساتھ اور کون ہے؟ میں نے کہا، رمزفیلڈ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، خورشید قصوری اور سفیر کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ وہ دونوں میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک دم میں کھٹکا اور سمجھ گیا کہ حالات خراب ہیں۔ پھر وہی ملاقات میر ظفر اللہ جمالی کے اقتدار کے اختتام کا باعث بنی اور یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ جمالی صاحب کو واپسی پر ہٹا دیا جائے گا۔ شیخ رشید کی طرح ان کی لال حویلی بھی بہت مشہور ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان، الطاف حسین، نواز شریف اور عمران خان سمیت کئی قدور شخصیات نے لال حویلی کو عزت بخشی اور اس کی بالکنی سے خطاب کیا۔ لال حویلی کی اپنی ایک تاریخ ہے جو شیخ رشید نے اپنی اس کتاب میں بیان کی ہے۔ شیخ رشید کی خود نوشت کے مطابق جہلم کا امیر ترین ہندو خاندان جس کے سربراہ رائے صاحب کرپا رام تھے، ان کا بیٹا دھن راج سہگل سیالکوٹ کی ایک شادی میں شرکت کے لیے گیا تو وہاں روایتی مجرے کا اہتمام تھا۔ اس مجرے میں نوخیز لڑکی بدھا ساری رات دھن راج کے سامنے ناچتی رہی اور اس مسلمان رقاصہ بدھا سے اسے عشق ہو گیا۔ جس طرح شاہ جہان نے تاج محل بنوایا تھا، اسی طرح دھن راج نے بدھا کے لیے لال حویلی تعمیر کروائی اور دونوں یوں ایک ہوئے کہ نہ تو دھن راج نے اپنا دھرم چھوڑا اور نہ ہی بدھا کو اس کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ لال حویلی میں دھن راج نے اپنے لیے مندر اور بدھا کے لیے مسجد تعمیر کروائی۔ شیخ رشید اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ اگر بدھا مائی عدالت میں صرف یہ کہہ دیتی کہ میں اپنا مذہب تبدیل کر چکی ہوں یا دھن راج مذہب تبدیل کر چکا تھا تو اس شہر میں اربوں روپے جائیداد کی مالک ہوتی، لیکن اس نے عدالت میں سچ بول کر دولت کے بھوکے شریف زادوں کے منہ پر سچائی کا تھپڑ رسید کیا۔ عدالت نے اسے 3 مرتبہ موقع دیا کہ وہ سوچ سمجھ کر بیان دے، لیکن وہ اپنے بیان سے منحرف نہ ہوئی۔ شیخ رشید نے بدھا مائی کی یہ حویلی خریدنے کے بعد اس کا نام لال حویلی رکھ دیا تو عشق کا استعارہ سمجھے جانے والی یہ عمارت سیاست کا گڑھ بن گئی۔ شیخ رشید لکھتے ہیں کہ یہاں منتقل ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر تشریف لائے اور حویلی دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کے قدم بوجھل تھے اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کہنے لگے، یہ میرا آبائی گھر ہے اور میں بدھا کا بیٹا ہوں، مگر میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ دنیا کو اس حویلی سے اپنا تعلق بتا سکوں۔ یہ تھی شیخ رشید کی کتاب کہانی۔ اس سلسلے کے اگلے پروگرام کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔